اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، انٹرنیٹ پر ایک اور دنیا بھی موجود ہے جو ڈیپ ویب اور ڈارک ویب کہلاتی ہے۔ ڈیپ ویب اور ڈارک ویب کیا ہیں اور یہ کس طرح کام کرتی ہیں، اس بارے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد زیادہ معلومات نہیں رکھتی، لیکن آپ کے لیے سب سے حیرت انگیز بات یہ ہوگی کہ دن رات استعمال کر کے بھی جس انٹرنیٹ کو ہم ختم نہیں کر سکتے، یہ کل انٹرنیٹ کا صرف 4 یا 5% ہے۔ باقی کا 95% انٹرنیٹ عام لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ ہم جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، اس میں کوئی بھی ویب سائٹس اوپن کرنے کے لیے 3 بار www لکھنا پڑتا ہے، جس کا مطلب ہے ورلڈ وائڈ ویب۔ اسے سرفس ویب بھی کہا جاتا ہے اور لائٹ ویب بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہوئے ہوں گے کہ یہ 95% انٹرنیٹ ہماری آنکھوں سے کیوں اوجھل ہے؟ ہم اسے کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اس اوجھل انٹرنیٹ کی عظیم دنیا میں کیا کیا چھپا ہوا ہے؟ عام لوگوں سے اسے کیوں چھپایا ہوا ہے؟ وہاں کیا 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 جاتا ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں ان سوالات کے جوابات پر بات ہوگی۔ ناظرین گرامی، آپ سے التماس ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن بر وقت ملتے رہیں۔ ناظرین گرامی، ورلڈ وائڈ ویب کو ٹم برنرز-لی نے 1999 میں ایجاد کیا اور یہ 6 اگست 1991 کو باقاعدہ منظر عام پر لایا۔ پھر یہ ٹیکنالوجی گولی کی رفتار سے ترقی کرتے کرتے جہاں تک پہنچ گئی، اس طرح پوری دنیا سمٹ کر ایک کمپیوٹر کی اسکرین پر اکٹھی ہو گئی۔ ویب کے فوائد سے انسانیت مستفید ہونے لگی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی محتاج بن کر رہ گئی۔ ویب کی تیز رفتاری کی وجہ سے دستاویزات کی منتقلی اور خط و کتابت ای میل کی شکل میں تبدیل ہو گئی اور کمپنیوں اور اداروں نے اس کا استعمال شروع کر دیا۔ ایک طرف پوری دنیا اس نعمت سے مستفید ہو رہی تھی تو دوسری طرف ڈیوڈ چام نے ایک مضمون بعنوان سیکیورٹی ود آؤٹ آئیڈینٹیفیکیشن لکھا، جس میں انہوں نے خبردار کیا کہ ورلڈ وائڈ ویب کے حد سے زیادہ استعمال کی وجہ سے لوگ اپنی معلومات کی نگرانی سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی معلومات درست ہیں یا پرانی ہیں۔ چنانچہ جس خدشے کا اظہار ڈیوڈ چام نے کیا تھا، آج ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ گوگل، فیس بک سمیت دیگر ویب سائٹس اپنے یوزر کے بارے میں اتنا کچھ جانتی ہیں کہ اس کے قریبی دوست یا سگے بہن بھائی بھی اتنا نہیں جانتے ہوں گے۔ چنانچہ انہی سروسز کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کے خفیہ اداروں نے جاسوسی کا جال بچھا دیا، جہاں سے انٹرنیٹ کی دنیا میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ سائنسدان یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر ڈیٹا کے تبادلے کی سیکیورٹی کے لیے کوئی نظام ہونا چاہیے تاکہ کوئی اسے چوری نہ کر سکے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے امریکی نیوی کے 3 ریسرچرز نے یہ بیڑا اٹھاتے ہوئے اونین روٹنگ کا نظام پیش کیا۔ اس نظام کو اس طرح بنایا گیا تھا کہ کوئی بھی شخص اس کے ڈیٹا کو چرا نہیں سکتا تھا اور نہ ہی بغیر اجازت کے ویب سائٹس کو اوپن کر سکتا تھا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر بڑی تبدیلی اس وقت آئی جب امریکی نیول ریسرچ لیبارٹری نے اس نظام کو اوپن سورس کر دیا، یعنی ہر کسی کو اس سے مستفید ہونے کی اجازت دے دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا بھر کے جرائم پیشہ لوگوں نے اس نظام کو اپنے گھناؤنے جرائم کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا اور اسی کا نام ڈارک ویب ہے۔ اس ساری بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں۔ فرض کریں برف کا ایک پہاڑ سمندر میں کھڑا نظر آ رہا ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ باہر ہے۔ اسے آپ ورلڈ وائڈ ویب یعنی وہ انٹرنیٹ سمجھ لیں جسے ہم استعمال کرتے ہیں۔ پھر ایک بڑا حصہ زیر آب نظر آ رہا ہے، اسے ڈیپ ویب کہا جاتا ہے۔ پھر اس سے بھی بڑا حصہ مزید نیچے گہرائی میں نظر آ رہا ہے، اسے ڈارک ویب کہا جاتا ہے۔ پھر ڈارک ویب میں مزید ریڈ رومز ہوتے ہیں۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس برف کے پہاڑ سے نیچے جو سمندر کی تہہ ہے،
اسے مرینا ویب کہا جاتا ہے، جس تک رسائی دنیا کے عام ممالک کی حکومتوں کو بھی نہیں ہے۔ اب میں ویب کے ان چاروں حصوں کی تھوڑی تشریح کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ورلڈ وائڈ ویب وہ انٹرنیٹ ہے جسے ہم اپنے کمپیوٹر یا موبائل پر استعمال کرتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ٹوٹل انٹرنیٹ کا صرف 4 یا 5% ہے۔ اس سے نیچے ڈیپ ویب ہے۔ یہ انٹرنیٹ کا وہ حصہ ہوتا ہے جس تک رسائی صرف متعلقہ لوگوں کی ہوتی ہے، اور یہ عام طور پر مختلف کمپنیوں اور اداروں کے استعمال میں ہوتا ہے، جیسے بینکوں کا ڈیٹا، یا مثلاً آپ یو فون کی سم اسلام آباد سے خریدتے ہیں اور پھر کراچی میں جا کر دوبارہ سم نکالنے کے لیے اس کے آفس جاتے ہیں، تو وہ اپنا انٹرنیٹ کھول کر آپ کی تفصیلات جان لیتے ہیں کہ آپ واقعی وہی آدمی ہیں جس کے نام پر یہ سم ہے۔ یہ سارا ڈیٹا ڈیپ ویب پر ہوتا ہے۔ چنانچہ یو فون والے صرف اپنا یو فون کا ڈیٹا اوپن کر سکتے ہیں، کسی اور کا نہیں۔ اسی طرح ہر کمپنی کی رسائی صرف اپنے ڈیٹا تک ہوتی ہے۔ پھر ڈیپ ویب سے نیچے باری آتی ہے ڈارک ویب کی۔ یہ انٹرنیٹ کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی سوائے اس کے جس کے پاس ڈارک ویب کی ویب سائٹ کا پورا ایڈریس ہو۔ عام طور پر ڈارک ویب کی ویب سائٹ کا ایڈریس مختلف نمبر اور لفظوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور آخر میں .com کی بجائے .tot یا .onion وغیرہ ہوتا ہے۔ یہاں جانے کے لیے متعلقہ ویب سائٹس کے ایڈمن سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، جو آپ سے رقم وصول کر کے ایک ایڈریس دیتا ہے۔ جب آپ پورا اور ٹھیک ایڈریس ڈالتے ہیں تو یہ ویب سائٹ اوپن ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں گوگل یا عام براؤزر پر یہ اوپن نہیں ہوتی، یہ صرف ٹور پر ہی اوپن ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ان ویب سائٹس کو اوپن کرنا یا دیکھنا بھی قانوناً جرم ہے۔ اگر آپ کے بارے میں صرف اتنا پتہ چل جائے کہ آپ نے ڈارک ویب پر وزٹ کیا ہے اور اس پر آپ کی گرفتاری اور سزا ہو سکتی ہے۔ پھر ڈارک ویب پر ریڈ رومز ہوتے ہیں، یعنی ایسے پیجز ہوتے ہیں جہاں لائیو اور براہ راست قتل و غارت گری اور بچوں کے ساتھ زیادتی دکھائی جاتی ہے۔ ایسے لوگ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے، ان کی فطرت مسخ ہو چکی ہوتی ہے اور وہ اس قسم کے مناظر دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، چنانچہ وہ ان ریڈ رومز میں جاتے ہیں۔ وہاں ہر چیز کی بولی لگتی ہے، مثلاً زیادتی دکھانے کے اتنے پیسے، زندہ بچے کا ہاتھ کاٹنے کے اتنے پیسے، اس کا گلا دبا کر مارنے کے اتنے پیسے، پھر اس کی کھال اتارنے کے اتنے پیسے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی منشیات، اسلحہ اور جو کچھ آپ سوچ سکتے ہیں وہ آپ کو وہاں بآسانی مل جاتا ہے، یہاں تک کہ وہاں ریٹ لگے ہوتے ہیں کہ فلاں لیول کے آدمی کو قتل کروانے کے اتنے پیسے، مثلاً صحافی کے قتل کے اتنے پیسے، وزیر اعظم کے قتل کے اتنے پیسے، 16 گریڈ کے آفیسر کو قتل کرنے کے اتنے پیسے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی قسم کی ایک ویب سائٹ سلک روڈ کے نام سے بہت مشہور تھی، جسے امریکی انٹیلیجنس نے بڑی مشکل سے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ٹریس کر کے 2015 میں بلاک کیا تھا۔ مریناز ویب یہ انٹرنیٹ کی دنیا کا سب سے گہرا ترین حصہ ہے۔ حقیقی دنیا میں سمندر کا سب سے گہرا حصہ مریناز ٹرنچ کہلاتا ہے، اسی لیے اسی کے نام پر اس ویب کا نام بھی رکھا گیا ہے۔ انٹرنیٹ کے اس حصے میں دنیا کی چند طاقتور حکومتوں کے راز رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے امریکہ، اسرائیل اور دیگر قوتیں وغیرہ۔ یہاں انٹری کسی کے بس کی بات نہیں، یہاں کوڈ، ورڈ اور کیز کا استعمال ہوتا ہے۔ ایک سب سے اہم بات یہ بھی سن لیں کہ ڈارک ویب پر جتنا کاروبار ہوتا ہے وہ بٹ کوائن میں ہوتا ہے۔ بٹ کوائن ایک ایسی کرنسی ہے جو کسی قانون اور ضابطے میں نہیں آتی اور نہ ہی ٹریس ہو سکتی ہے۔ کسی کے بارے میں یہ نہیں جانا جا سکتا کہ اس کے پاس کتنے بٹ کوائن ہیں۔ ڈارک ویب پر اربوں خربوں ڈالرز کا یہ غلیظ کاروبار ہوتا ہے۔ اب آخر میں اس سوال کا جواب جو اس سارے معاملے کو جان کر آپ کے ذہن میں پیدا ہوا ہوگا کہ اس ویب پر پابندی کیوں نہیں لگا دی جاتی، تو بات یہ ہے کہ جیسے پستول یا کلاشن کوف ہم اپنی حفاظت اور سیکیورٹی کے لیے بناتے ہیں،
چھری سبزی کاٹنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی اس چھری کو اٹھا کر کسی کے پیٹ میں گھونپ دے تو قصور چھری کا نہیں بلکہ اس کے استعمال کا ہے۔ چھری پر اگر پابندی لگا دی جائے تو ان تمام انسانوں کا حرج ہوگا، لہٰذا اس کا حل یہی ہے جو اس کا غلط استعمال کرے اسے عبرت کا نشان بنا دیا جائے اور باقی لوگوں کو پہلے سے ہی بتا دیا جائے کہ بھائی اس کا غلط استعمال آپ کی دنیا اور آخرت برباد کر سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ایسی ہی کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔